رفیقان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتواحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب ما بايع عند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرحیم الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی اچھے کلام اچھی آوازوں میں سماعت کیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے موجود ہوں۔ میری تقریر کا موضوع ہے نسبت۔ نسبت چیز کو ممتاز کر دیتی ہے۔ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوں تو انہیں ممتاز رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر نسبت ہو تو وہ ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا سب کا نام عمر ہے، لیکن نسبت سب کی الگ الگ ہے۔ کسی کی تاج الشریعہ سے ہے، کسی کی مفتی اعظم ہند سے ہے، کسی کی اعلیٰ حضرت سے ہے، کسی کی غوث پاک سے ہے، کسی کی خواجہ غریب نواز سے ہے۔ تو نسبت سے ان لوگوں کو آپس میں الگ الگ رکھا جا سکتا ہے جن کا سب کا نام عمر ہے۔ عمر ازہری، عمر نوری، عمر رضوی، عمر قادری، عمر چشتی۔ یہ چیزیں ان تمام ایک سے نام والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہیں۔ آپ کی توجہ درکار ہے، نسبت اگر اعلیٰ چیز کی ادنا چیز سے ہو جائے تو ادنا چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ نسبت اگر اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو بے برکت چیز میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اینٹ بھٹے پہ بنتی ہے، اینٹ ہونے کے لحاظ سے ایک ہی ہے، بھٹے سے بن کے آئی، انہی میں سے چند اینٹوں کو روڈ پر لگایا گیا، چند اینٹوں کو مسجد کے آنگن میں لگا دیا گیا، تو روڈ پر تو چپل پہن کر بھی ان اینٹوں پر چلا جا سکتا ہے اور لوگ چلنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، اور روڈ پر لگی اینٹ پر نجاست بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اسی بھٹے کی انہی اینٹوں میں سے چند اینٹیں مسجد میں لگا دی جائیں تو پھر ان اینٹوں پر کوئی چپل پہن کے بھی نہیں چلتا ہے۔ نسبت کا یہ کمال ہے کہ وہ اینٹیں آئی ایک ہی بھٹے سے ہیں، وہ اینٹیں بنی ایک ہی مٹی سے ہیں،
لیکن دونوں کی نسبت الگ الگ ہو گئی، تو ایک اینٹ وہ ہے جس پہ نجاست بھی کی جا سکتی ہے، ایک اینٹ وہ ہے جس پہ چپل لے کے چلا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک اینٹ وہ ہے کہ جس پر آدمی چپل لے کے نہیں چلتا، بلکہ جب اس اینٹ کے قریب آتا ہے تو چپل اتار کے اپنا پیر اس اینٹ کے اوپر رکھتا ہے۔ مارکیٹ سے کپڑا لائیں، اسی آدھے کپڑے کا کرتا پیجامہ بنا لیں اور اسی آدھے کپڑے سے قرآن مجید کا جزو دان بنا دیں۔ کپڑا ایک ہی ہے، ایک ہی مارکیٹ سے آیا ہے، ایک ہی اس کا تانا بانا ہے اور ایک ہی شخص اس کا بنانے والا ہے، لیکن کرتا آدمی پہنے گا، پہن کر کے بوسیدہ کر دے گا، پھاڑ دے گا، پھاڑ کر کے کہیں اور استعمال میں لے لے گا، لیکن اس کرتے پیجامے کو کبھی چومتا نہیں ہے۔ لیکن کپڑا وہی ہے، آیا مارکیٹ سے ہے، اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے، قرآن کا صرف جزو دان بنا دیا تو قرآن کی نسبت سے آدمی اسے چوم بھی لیتا ہے اور اپنے سر پہ رکھ بھی لیتا ہے۔ نسبت پستی سے اٹھا کے بلندی پہ لے جاتی ہے۔ ایک ہی لکڑی لیں، لکڑی کو کاٹ پیٹ کریں، ایک سے کرسی بنا دیں اور اسی لکڑی سے قرآن مجید رکھنے کے لیے رحل بنا دیں۔ لکڑی ایک ہی ہے، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے کرسی کو بنایا اور ایک ٹکڑے سے قرآن کی رحل کو بنایا۔ کرسی پہ آدمی بیٹھے گا، پیر بھی رکھے گا، سب کچھ کرے گا، توڑ پھوڑ کے اسے کباڑ خانے میں پھینک دے گا۔ اسی لکڑی سے قرآن کی رحل بنا کر، تو قرآن کی رحل کو قرآن سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس نسبت نے رحل کو اتنا مقدس کر دیا کہ قرآن اس پہ رکھا جاتا ہے تو آدمی اس پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، بلکہ چومنے کی اسے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ نسبت آدمی کو پستی سے بلندیوں پر لے جاتی ہے، نسبت بے برکت چیز میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت مقدسہ پیش کی، قرآن میں رب نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے تعلق سے، اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور جب پہچان لیا کہ یہی ہمارے بھائی ہیں تو بات چیت کرنے کے بعد کہا، بھائی ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی یاد میں، آپ کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ جب بھائیوں نے یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا، یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی نگاہ واپس آ جائے گی۔ نسبت اگر کپڑے کو ایک نبی سے ہو جائے تو چہرے پہ ڈالنے کے بعد نہ بینا ہو تو بینا ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نگاہ چلی گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالتے ہی حضرت یعقوب کی نگاہ بھی واپس آ گئی۔ نسبت کا کمال دیکھیں، نسبت اگر ہو تو کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ نسبت اگر بے برکت چیز سے بھی ہو جائے، اعلیٰ چیز کو، تو بے برکت چیز میں بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنا ایک بچہ لے کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے خاندان میں میرا صرف یہی ایک بچہ بچا ہے، باقی تمام بچے انتقال کر چکے ہیں اور یہ بولتا نہیں ہے، یہ بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے اور یہ روتا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی لایا جائے۔ صحابہ اکرام پانی لائے، حضور نے اس پانی میں ہاتھ دھوئے اور اس پانی سے کلی کی، کلی کرنے کے بعد اس عورت کو دے دیا، کہا اس پانی کو اپنے بچے کو پلانا بھی اور اس کے اوپر چھڑکنا بھی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں دوڑتی ہوں اس کے پاس پہنچی،
میں نے اس سے اس میں تھوڑا پانی مانگا، لیکن اس عورت نے مجھے منع کر دیا، کہا یہ میرے بچے کی صحت یابی کے لیے ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ حضرت ام جندب فرماتی ہے 1 سال گزر جانے کے بعد پھر اس عورت سے میری ملاقات ہوتی ہے، میں نے اس عورت سے اس کے بچے کا حال پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ وہ پانی جس میں نبی پاک نے ہاتھ لگا دیا تھا، میں نے وہ پانی اپنے بچے کو پلایا، اس کے جسم پہ ملا، آج وہ عقل مند بھی ہے، بولتا بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے۔ صرف پانی کو نبی پاک کے ہاتھ سے نسبت ہو گئی تو اتنا با کرامت ہو گیا کہ جو بچہ بولتا بھی نہ ہو وہ بولنے لگا، جو بات سمجھتا بھی نہ ہو وہ سمجھنے لگا۔ نسبت اگر اعلیٰ چیز کی چھوٹی چیز سے ہو جائے تو چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس نبی پاک کے منہ مبارک تھے، یعنی بال شریف تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ بال ہم پانی میں ڈبوتے تھے اور وہ پانی پلایا جاتا تھا، اس پانی کی برکت سے اللہ شفا دے دیا کرتا تھا۔ پانی کو صرف نبی پاک کے بالوں سے نسبت ہو جائے تو پانی میں بھی شفا پیدا ہو جاتی ہے، اور نسبت کا لحاظ اگر رکھا جائے تو نسبت کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے سنا ہے، بہت بہادر آدمی ہیں، کسی بھی جنگ میں ہارے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو جنگ احد میں بھی مسلمانوں پر غالب آ گئے تھے، لیکن بعد میں مسلمان ان پر غالب آ گئے تھے۔ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی لڑتے لڑتے اپنی فوج کو شکستہ دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی نے کہا اے خالد، تم تو کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے ہو، تم تو ہر جنگ کو سر کرتے چلے جاتے ہو، ہر جنگ جیت لیتے ہو، آج کیا وجہ ہے کہ آج اس جنگ میں تمہاری تلوار کمال نہیں دکھا رہی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا آج وجہ یہ ہے کہ آج میں اپنی ٹوپی اپنے گھر پہ بھول آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا جنگ سے ٹوپی کا کیا تعلق؟ جنگ تو تمہاری تلوار لڑتی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا تمہیں وہ ٹوپی صرف ٹوپی لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا اس ٹوپی کے اندر میں نے اپنے نبی کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹوپی جب میرے سر پہ لگی ہوتی ہے تو اللہ ہر جنگ میں مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ نسبت دیکھیں، اگر نسبت پکی اور سچی ہو تو جنگ میں بھی اللہ فتح نصیب کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایک صندوق کا ذکر ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس زمین پہ اترا تھا۔ نبیوں کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیص تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیص، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ تابوت سکینہ کے اندر یہ تبرکات موجود تھے۔ اس صندوق کی کرامت یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جاتے تھے تو جنگ میں بنی اسرائیل فتح پا جاتے تھے۔ یعنی آپ غور کریں کہ ایک صندوق جس میں صرف نبیوں کے تبرکات ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جایا جائے تو اللہ جنگ میں بھی فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو نسبت آدمی کو بہت کچھ دیتی ہے۔ نسبت اگر اعلیٰ کو ادنا سے ہو جائے تو ادنا چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ جنگ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور بہت صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور کئی وقت کا کھانا ابھی نہیں کھایا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا بیگم گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیگم نے کہا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہمیں نبی کریم کی دعوت کرنا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، میں اسے پکائے دیتی ہوں،
اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرائیں۔ کہا لیکن سنیں، حضور کے کان میں کہنا کہ نبی پاک آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ چلیے کھانا تناول فرما لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی بات سنی اور اعلان کر دیا تقریباً 1400 صحابہ اکرام کے درمیان کہ آؤ چلو جابر بن عبداللہ کے یہاں دعوت ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے، کہا بیگم اب کیا کریں؟ تم نے تو کہا تھا کان میں کہنا، میں نے کان میں کہا ہے۔ بیگم نے کہا پھر ہوا کیا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ آؤ جابر بن عبداللہ کے یہاں دعوت ہوئی ہے، دعوت کھانے چلتے ہیں۔ بیگم نے کہا پھر فکر کیوں کرتے ہو، جو بلا کے لا رہے ہیں وہ خود انتظام کریں گے۔ کہا بیگم نے کہ کس نے اعلان کیا؟ کہا نبی نے۔ کہا جب نبی نے اعلان کیا تو انتظام وہ خود کر لیں گے، تم فکر مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ کیا پکا رہے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیا گیا ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ حضور نے فرمایا پکانا بعد میں، میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جابر بن عبداللہ لے کر کے آئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور آٹے میں ڈال دیا، اپنا لعاب دہن لیا اور بکری کے گوشت میں ڈال دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 1400 صحابہ نے کھایا، لیکن کھانا کم نہیں ہوا تھا۔ جب تمام صحابہ کھا چکے، حضور نے مجھ سے پوچھا جابر کتنا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا پہلے نہیں تھا جتنا اب باقی رہ گیا ہے۔ بچہ بچہ ہے قربان۔ نسبت دیکھیں، اگر کھانے کو ہمارے نبی کے تھوک شریف سے نسبت ہو جائے تو اللہ کھانے میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھاری کنویں کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس کھاری کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا لعاب دہن اس کھاری کنویں میں پڑنا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بہت زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب شریف میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر حضور اپنا تھوک شریف پانی میں ڈال دیں تو پانی اگر کھاری ہو تو میٹھا بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور حضور کی نسبت مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام کی دعوت کی، اور دعوت جب میں نے کی تو وہ آئے، ان کے سامنے میرے پاس ایک رومال تھا جس کو میں آگ میں ڈال کر کے صاف کیا کرتا تھا۔ رومال آگ میں صاف نہیں ہوتا ہے، رومال آگ میں جل جاتا ہے، رومال تو پانی سے صاف ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے سامنے آگ میں تنور میں رومال ڈال کے صاف کر لیا۔ اب تو ان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ انس کے پاس یہ رومال کیسا ہے، ہم نے تو پانی سے صاف ہوتے دیکھے ہیں، یہ انوکھا رومال ہے کہ آگ سے صاف ہو رہا ہے۔ بلایا انس ادھر کو آؤ، یہ رومال کی تمہیں رومال کہاں سے ملا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں اسے آگ سے ہی صاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رومال سے میرے نبی نے ہاتھ پوچھ لیے تھے، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جس رومال کو نسبت ہو جائے اس نسبت والے رومال کو آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے۔ نسبت کا کمال دیکھیں، اگر نسبت ہو جائے تو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی۔ حضور کی نسبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب انتقال کا وقت قریب تھا، حضرت بلال کو بھیجا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال گئے، اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، سب چلو حضور نے بلایا ہے۔ اب لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔
یہ ہمارے آقا ہیں، امتی کا ان پر کیسے حق آ سکتا ہے؟ ان کی وجہ سے ہی تو ہمیں ایمان ملا، ان کی وجہ سے ہی تو ہمیں کائنات ملی ہے، ان کی وجہ سے ہی ہمیں جنت ملے گی، ان پر ہمارا حق کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن یہ نبی ہیں، امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر کے اپنی امت کا حق دینا چاہتا ہوں، تو تم آپس میں ایک دوسرے کا حق ضرور دینا، مار کے مت بیٹھ جانا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا مجھ پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ اپنا حق لے لے۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج یہ کون سی بات کر دی، ہمارا تو سب کچھ انہی سے ہے، ہم تو زندہ ہیں تو انہی کے لیے ہیں، ہماری صبح ہوتی ہے تو انہیں دیکھ کر ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے تو ان کے دیدار پر ہوتی ہے۔ آج اللہ کے رسول نے کیسی بات کر دی، کوئی رونے لگا تو کسی نے کہا یہ رو کیوں رہا ہے، اور رونے والا کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر تھے، رو رہے تھے، اتنی بات سننے کے بعد رو دیے۔ لوگوں نے کہا یہ رونے کی بات کیا ہے؟ کہا لوگوں تم جو دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ آج حضور نے کہا مجھ پہ جس کا حق آتا ہو وہ لے لے، تو یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک چند دن ہی ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ حضرت ابوبکر اتنی بات پہ رو رہے تھے، کہہ رہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یا حضور کے آخری ایام میں سب میں باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں آ رہا، لیکن اسی اثنا میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کی عقلیں حیران دنگ کہ انہیں کیا ہو گیا، آج تک ہم نے اپنا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جتایا ہی نہیں، اور جتاتے کیسے کبھی ہمارا حق ان پہ بنا ہی نہیں۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب صحابہ حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، عجیب بات کر رہے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت سب کچھ ہمارا ہے؟ لیکن وہ صحابی بولے کہ میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ تمہارا کون سا حق مجھ پر آ رہا ہے؟ آج اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جس کا مجھ پر حق آتا ہو وہ مجھ سے لے لے، ایک تو کوئی کہے گا نہیں، فرض کر لیجیے کوئی کہہ دے اور مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میرا حق تم پہ آ رہا ہے، تو ڈائریکٹ کہے گا تو بیٹھ جا، تیرا کوئی سا حق نہیں آ رہا ہے، تیرا کوئی سا نہیں آ رہا، تو بیٹھ جا۔ ایک دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں، لیکن یہ نبیوں کے صحابی کا حق دے رہے ہیں۔ صحابی نے کہا میرا حق آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کون سا حق ہے بتا؟ کہا یا رسول اللہ ایک جنگ تھی، جنگ میں آپ صفیں درست فرما رہے تھے، اپنے عصائے مبارک سے چھڑی مبارک سے آپ چھڑی مبارک سے صفوں کو درست کر رہے تھے، میرا پیٹ سب سے زیادہ باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے اپنی چھڑی میرے پیٹ پہ مار دی تھی تو اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر! صحابہ میں سنسنی پیدا ہو گئی، خاموشی چھا گئی کہ آج یہ منظر کیسا ہے، آج انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ صحابہ میں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم مجھ سے اپنا حق لے لو۔ صحابی بولے یا رسول اللہ جب آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ لگی تھی اس وقت میرے پیٹ پہ قمیص نہیں تھی، میں آپ سے بدلہ لوں گا اس شرط پہ کہ آپ اپنی قمیص اتاریں۔ صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ منظر تو اور خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی قمیص کو اتار دیا، کہا لو مجھ سے بدلہ لے لو۔ جیسے ہی قمیص کو اتارا، یہ صحابی جو اپنا حق مانگ رہے تھے دوڑتے ہوئے حضور کے جسم سے چمٹ گئے اور خوب روئے۔ صحابیوں نے پوچھا کیا وجہ، تم تو حق لینے والے تھے، کہا حق کس کا آتا ہے؟ مجھے پتا تھا ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا جس کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے آج میں نے یہ موقع پا کے حضور کے جسم سے اپنے جسم کو ملا لیا ہے۔ اگر حضور سے نسبت ہو جائے تو یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ کہا مجھے آپ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، رومال پہ ہاتھ لگا دیں تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اور اگر حضور خود انسان پہ ہی ہاتھ لگا دیں تو پھر اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی نسبت ہے۔
اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی نسبت اپنے آپ سے خوب مضبوط کریں، خوب مضبوط کریں، صرف نام کے مسلمان نہ بنیں، نام کے عاشق رسول نہ بنیں، نام کے محمدی نہ بنیں، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے، اپنی گفتار سے، اپنی سوچ و وچار سے، اپنے مشوروں سے ہم یہ ظاہر کریں کہ ہمارا چال چلن بھی حضور کی مرضی کے مطابق ہے، اور ہماری دنیا بھی حضور کے مرضی کے مطابق گزرے گی، اور ہماری آخرت بھی حضور کے مرضی کے مطابق ہی ہوگی، کیونکہ ہم دنیا میں رہے تھے تو صرف یہ نسبت ہی پہ ناز کرتے تھے، اور آج بھی ہمیں اسی نسبت پر ناز ہے، اور یہی نسبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ نسبت اگر حاصل ہو جائے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ نسبت قائم رکھیں حضور سے، نسبت اگر ہو تو بہت کچھ ملتا ہے۔ اب میں مجلس کے ٹاپک کے مطابق نسبت ہی پر ایک واقعہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ کا آپ کو سنا دوں اور بات کو کمپلیٹ کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص تھے جو لوگوں کو، مہمانوں کو وضو کراتے تھے، لوٹے سے وضو کراتے تھے، ان کا یہی کام تھا، وضو کرانے کا کام تھا۔ مہمان آتے تھے، وضو کراتے تھے، اور مہمان حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ کے فیض لے کر کے جاتے تھے، مرتبے لے کر کے جاتے تھے۔ تو یہ جو وضو کراتے تھے، ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی ایک دن کہ مہمان آتے ہیں، حضور غوث اعظم سے خوب فیض حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور میں وضو ہی کراتا رہ جاتا ہوں۔ میں جسے دیکھو جو مہمان آیا وضو کراتا ہوں، جو دیکھو مہمان آیا وضو کراتا ہوں، مجھے آج تک کچھ ملا ہی نہیں، مجھے آج تک ان سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، بلکہ مہمان آتے ہیں، مہمان فیض لیتے ہیں، مرتبے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میرا کام وہی پرانا ہے، لوٹا لے کے وضو کرا دینا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، اگر غوث اعظم کی بارگاہ سے کتے کو بھی نسبت ہو جائے تو شیر کی بھی خاطرداری اچھی طرح کرتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر ان کی بارگاہ سے کتے کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی شیر کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر کے الگ الگ پھیر دیتا ہے۔ نسبت بہت مضبوط چیز ہے، اور نسبت مضبوط ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو وضو کراتے تھے لوٹے سے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ ایک دن مہمان آئے، دو بزرگ تھے، انہیں وضو کرایا، غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، غوث اعظم سے فیض لیا، اب وہ چلنے لگے۔ اب یہ جو لوٹے سے وضو کراتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو فیض لے لیا ہے، اور مجھے یہاں کئی سال ہو گئے، مجھے ابھی تو کچھ نہیں ملا ہے، تو ایسا کرو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا تم یہاں اچھے ہو، یہیں رہو، لوٹے سے وضو کراتے رہو، یہ بارگاہ بہت اونچی بارگاہ ہے، تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ، ہم تو عارف باللہ ہیں، کبھی کھاتے ہیں، جب کبھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کھا لیتے ہیں، ورنہ تو زندگی ایسی ہی گزار دیتے ہیں۔ وہ شخص بولے نہیں مجھے آپ ہی کے ساتھ چلنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک چلو، 24 گھنٹے بیت گئے، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب یہ جو وضو کراتے تھے لوٹے سے غوث اعظم کی بارگاہ میں، انہیں لگنے لگی بھوک، ان سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب مجھے کچھ کھانے کو دو۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے تم سے کہا تھا دیکھو تم ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تمہارے لیے وہی بارگاہ اچھی تھی، وہاں تمہیں کھانے پینے کو بھی خوب مل رہا تھا، وہاں خوب عیش و عشرت سے تھے، ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ مت چلو، کہا میں چلوں گا تمہارے ساتھ ہی، لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میرے کھانے کا انتظام کر دو۔ اب ان لوگوں نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان اترا جس پہ ایک ایک روٹی اور ایک ایک پیالے میں سالن تھا، ان بزرگ نے کھایا، اور یہ لوٹے سے وضو کراتے تھے، انہوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد پھر چل دیے، چلتے چلتے پھر 24 گھنٹے بیت گئے، اب انہیں پھر بھوک لگی، کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام کیجیے۔ ان بزرگ نے کہا ہم نے کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تمہارا وہیں اچھا تھا، وہیں لوٹے سے وضو کراتے تھے، بڑھیا تھا، مہمان آتے تھے ان کے ساتھ کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے، وہیں بڑھیا تھے، کہا ہم نے ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں ضد پہ ہوں، چلوں گا آپ ہی کے ساتھ، لیکن میرے کھانے کا انتظام کر دو۔ ان بزرگ نے کہا ہم نے پہلے دعا کر دی تو اس پہ کھانا اتر آیا تھا، اب باری تمہاری ہے، تم دعا کرو گے تو کھانا اترے گا، کھا لینا۔ انہوں نے کہا میرے لیے کیوں،
میری دعا سے کیوں اترے گا؟ ان بزرگ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اب تم جانو کرنا کیا ہے۔ اب یہ سجدے میں گر گئے، کہا مولا جن بزرگ کا وسیلہ دے کے یہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں کھانے کی، تو کھانا دیتا ہے، انہی بزرگ کا میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں، تو بھی کھانا دے دے۔ یہ دعا کی، دسترخوان اترا جس پہ 2 روٹی اور 2 سالن کے پیالے۔ ان بزرگ نے کہا دیکھو کھانا آ گیا۔ کہا تم نے کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے دعا کی تھی کہ تم نے جس کا وسیلہ دے کے دعا کی اسی کا وسیلہ دے کے میں نے بھی دعا کر دی تھی۔ ان بزرگ نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم نے کس کا وسیلہ دیا تھا؟ کہا مجھے بتاؤ کس کا دیا تھا؟ کہا ہم نے تو اس کا دیا تھا جو غوث اعظم کی بارگاہ میں لوٹے سے وضو کراتا ہے۔ اب ان کی حیرت بڑھ گئی کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ جب تک مرغی گھر میں رہے دال کی حیثیت رہتی ہے، جب مرغی باہر جائے تو مہنگے داموں میں بکتی ہے۔ اب انہیں پتہ لگا کہ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی بارگاہ سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، لیکن آج پتہ لگا کہ لوٹے سے صرف وضو کراتا تھا، لیکن نسبت میری یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ میرا واسطہ دے کے اللہ سے کھانا مانگ لیتے ہیں۔ تو نسبت آدمی کو بہت دور تک لے جاتی ہے، بہت اونچے مقام پہ لے جاتی ہے، لیکن نسبت پکی اور سچی ہونا چاہیے۔ نبی پاک سے نسبت پکی کر لیجئے، سچی کر لیجئے، غوث اعظم سے نسبت سچی کر لیجئے تو بہت کچھ ملے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، میں سنا دوں۔ اب خواجہ غریب نواز کا کاسا، پورا انا ساگر اپنے اندر سما لیا۔ کاسا صرف کاسا تھا، اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے تالاب کو اپنے اندر لے لے۔ تو پھر اس نے لیا کیسے؟ بات وہی ہے، اس کاسے کو نسبت خواجہ غریب نواز سے تھی۔ جادو جے پال جب اپنے پورے ایٹیٹیوڈ میں آیا اور سب حملے کر لیے اور ہرن کی چھال اڑائی، اس پہ بیٹھ کر کے اڑنے لگا، کہا اب ایسا حملہ کروں گا کہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پاؤ گے۔ لیکن کیا چیز خواجہ غریب نواز نے بھیجی تھی؟ وہ کھڑاؤں تھی، کھڑاؤں جسے چپل کہا جاتا ہے۔ چپل میں وہ طاقت نہیں کہ اڑ کر کے کسی کو مار دے، لیکن اس نے مارا اور مار کر کے بتایا مجھ میں یہ طاقت کہیں اور سے نہیں بلکہ خواجہ کے قدموں کا بوسہ لینے سے آئی ہے۔ ایک کھڑاؤں جب خواجہ کے قدم کو چوم لے، بوسہ لے لے اور یہ نسبت اپنے اندر قائم کر لے تو اس میں بھی یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے جادوگر کو پیٹ کے زمین پہ لے آتی ہے۔ تو نسبت بہت کچھ دیتی ہے، لیکن نسبت مضبوط ہونا چاہیے تبھی کچھ ملے گا۔ نسبت اپنے پیر سے مضبوط رکھیں، اپنے پیر سے نسبت مضبوط ہوگی تو آگے بھی نسبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ غوث اعظم سے نسبت مضبوط ہو، خواجہ غریب نواز سے نسبت مضبوط ہو، دیگر اولیاء اکرام سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیجئے، اور نسبت مضبوط ہوگی تو یہ میدان محشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ نسبت مضبوط ہونا چاہیے، صرف نام کی نسبت نہ رکھیں کہ میں ازہری ہوں، میں نوری ہوں، میں رضوی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ صرف نام کی نسبت نہیں ہونا چاہیے، نسبت کام کی ہونا چاہیے۔ لگے کہ ہاں رضوی ہو، لگے کہ ہاں نوری ہو، لگے کہ ہاں تم ازہری ہو، لگنا چاہیے کردار سے۔ اور نسبت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا مطلب یہ ہے جو ہمارے پیرانے پیر کرتے رہے، جو خواجہ غریب نواز کرتے رہے، جو اعلیٰ حضرت زندگی بھر کرتے رہے، مفتی اعظم ہیں جو کرتے رہے، تاج الشریعہ جو کرتے رہے، وہ کام ہم اپنی پوری زندگی کرتے رہے۔ اسی کام میں ہماری ایسی نسبت مضبوط ہو جائے گی کہ میدان محشر سجا ہوگا تو ازہری ایک سائٹ ہوں گے، رضوی ایک سائٹ ہوں گے، کسی کو اعلیٰ حضرت جنت میں لے جاتے ہوں گے، کسی کو تاج الشریعہ لے جاتے ہوں گے، کسی کو مفتی اعظم ہند لے جاتے ہوں گے، تو کسی کو غوث اعظم اپنے ساتھ لے جاتے ہوں گے۔ نسبت مضبوط ہونا چاہیے اور نسبت مضبوط کریں۔ میری گردن میں بھی ہو دور دور کا ڈورا تیرا، ہے نسبت ایسی ہو، دور کا تو ہے لیکن گردن میں ڈال کے رکھا ہے۔ دور کا تو ہے ڈورا لیکن اس نسبت کو گردن میں ڈال کے سنبھال کے رکھا ہے، نکلنے نہیں دیا ہے۔ پھر یہ نسبت کو نکلنے نہ دینے کا فائدہ یہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے اس نسبت اور اس کی اہمیت کو بتایا اور اس کے فائدے کی طرف توجہ دلائی
اعلیٰ حضرت نے یہ نسبت بھی بتائی کہ یہ ڈورا اپنے گلے میں ڈال لو، اور اس ڈورے کا کام کیا ہے؟ یہ ڈورا جس کے گلے میں ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ اسی طرح ہماری گردن میں قادری پٹا پڑا ہوگا تو میدان محشر میں ہمیں پہچان لیا جائے گا یہ قادری ہے، اور غوث اعظم اسی وقت آواز دیتے ہوں گے کہ جتنے میری طرف نسبت کرنے والے ہیں ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نسبت پکی ہوگی۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو پٹا مضبوط ہونا چاہیے، نسبت مضبوط ہونی چاہیے، اور نسبت مضبوط ہونے کا مطلب وہی ہے کہ جو ہمارے پیران پیر کرتے رہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں وہی کرنا ہے، جو خواجہ کرتے رہے ہمیں بھی وہی کرنا ہے، ہمارے پیران عظام جو کرتے رہے ہمیں وہ کرنا ہے، جو صحابہ کرام اپنی زندگی میں کرتے رہے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، جن کاموں کا حضور نے حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، اور جن سے ہمارے آقا نے منع کر دیا ہے ہر اس کام سے رک جانا ہے۔ اگر نسبت مضبوط ہو جائے گی تو میدان محشر ہوگا جہاں فرشتے ڈھونڈتے ہوں گے گناہ گاروں کو، وہی علامہ حسن فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ نسبت مضبوط ہوگی تو وہ اپنے دامن میں بھی چھپا لیں گے، اور جب دامن میں چھپے ہوگے تو فرشتے ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے، دامن میں چھپا کر ہی وہ گناہ گار امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔